پاکستان کی میزبانی میں فریقین کے درمیان مذاکرات آج اور کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکی مذاکرات کا اسٹیو وٹکوف اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر پاکستان آئیں گے۔ اس وقت اسلام آباد سے ذیشان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، بتائے گئے اس حوالے سے اسلام آباد میں جو پیس ٹاک شروع ہو رہی ہے، پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت اسلام آباد کی جانب ہیں۔ 41 دن سے جو پوری دنیا پریشان تھی، اب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو امید ہے، ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ آپ اسلام آباد کی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد کے لیے آج انتہائی اہم دن ہے اور یہ پاکستان یا پاکستانی قیادت کی جو شبانہ روز محنت ہے یا ان کی جو کاوشی تھی کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانا تھا اور وہ اس اہم ٹاسک میں کامیاب ہو گئے۔ جو دنیا سمجھ رہی تھی کہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانا مشکل کام تھا، وہ پاکستان نے کر دکھایا اور مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا کو ایک بڑی کشیدگی سے بچایا۔ آج انتہائی اہم دن ہے۔ وفد جو صبح پہنچنے والے تھے وہ پہنچ گئے ہوں گے، ان کی سیکیورٹی کل اور پرسوں پہنچ چکی تھی اور اسلام آباد میں آج انتہائی جو مذاکرات کا اہم دن ہے، ایک بنیادی اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد کل جو مرکزی مذاکرات ہے وہ ہوں گے، تاہم امریکن وفد کی جو سربراہی ہے وہ ان کے نائب صدر ڈی جے وینس، مشرق وسطیٰ کی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جو ٹرمپ کے داماد ہے جیرڈ کشنر کریں گے، جبکہ ایرانین وفد کی سربراہی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ عباس اراغچی کر رہے ہیں۔ اور یہ انتہائی اہم لمحات ہے جو پاکستان کے لیے ہے اور دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، دنیا کی جو نظریں ہیں وہ پاکستان کے اوپر خصوصاً جمی ہوئی ہے اور ہر گھنٹے دنیائی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے رابطے پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی ان کوششوں کو سراہا جا رہا ہے اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی کاوش ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوش ہے، نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کاوش ہے، اور اس میں ترکی اور مصر کی بھی جو کاوشیں جاری تھی اور انہوں نے بھی ثالثی کے کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور یہ پاکستان کی ثالثی کا ہی نتیجہ تھا کہ جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے جواباً خلیج ممالک میں امریکی جو بیسز ہے ان پر حملے شروع کیے، تو وہاں پر پاکستان کی کوشش یہ تھی کہ گلف ممالک کوئی ریئیکشن نہ کرے اور وہ ریسٹرین کرے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی کوشش یہ تھی جاری تھی، اور یہ ثالثی جو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ایسا ممکن نہ ہوگا اور یہ پاکستان نے کر دکھایا۔ یہ بھی بتا دوں کہ ایک انتہائی اہم وفد امریکہ کا نائب صدر کی سربراہی میں جو پاکستان پہنچ چکے ہیں، وہ 2000 کل ایک اہم اجلاس ہوا۔ ابھی مجھے یہ بتائے گا کہ ایرانی وفد اور امریکی وفد کی آمد کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، جو ٹائمنگ بتائی گئی تھی، ویسے تو چونکہ اس طرح کی چیزیں ہیں وہ کانفیڈینشیل ہوتی ہے، وہ بتایا نہیں جا رہا، ٹائمنگ کو کبھی جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو رات 2 بجے سے صبح تک جو ٹائمنگ تھی اس میں ان دونوں ممالک کے وفود کے آنے کا جو ٹائم تھا وہ تقریباً جو ہے وہ طے تھا۔ اب سیکیورٹی یا سرکاری ذرائع سے ایسی کوئی قسم کی انفارمیشن یا معلومات نہیں ہے، بٹ جو ہماری سورسز ہے اس کے مطابق ایرانین جو ڈیلیگیشن ہے وہ رات تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب پاکستان پہنچ چکی ہے، اور جو امریکن وفد ہے وہ بھی ان کے آنے کے اطلاعات ہے، لیکن ابھی اس کی کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ کس وقت ایگزیکٹلی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب دنیا کی نظریں اور ایک ایسے ٹینس سچویشن میں، تو ہمیشہ جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان کی ٹائمنگ جو ہے اس کو ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا، نہ ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ تو ڈیلیگیشن جو دونوں بڑے ہائی وفود ہے وہ پاکستان تقریباً ذرائع کے مطابق پہنچ چکے ہیں، لیکن اب جیسے وہ جو تیاریاں چلی، آج جمعے کا دن ہے، اہم دن ہے، جمعے کے نماز کے بعد کوئی بنیادی مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔
اور مرکزی جو مذاکرات کا حصہ ہے وہ کل بروز ہفتہ اسلام آباد میں وہ مذاکرات ہوں گے۔ جو اب تک عارضی جنگ بندی ہوئی تھی 2 ہفتوں کی، وہ ابھی تک بحال ہے۔ ابنائے حرمز کو کھولنے کا جو فیصلہ تھا وہ بھی سٹینڈ کر رہا ہے، آل دو کہ جو 10 نکاتی ایجنڈا تھا یا مطالبات تھے ایران کے، اس میں سے لبنان سے متعلق جو ایجنڈا تھا کہ لبنان سے بھی سیز فائر کی جائے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ اسرائیلی فورسز نکل جائے، تو وہاں پہ مسلسل وائلیشن کی جا رہی ہے۔ اور اس بات کی ایرانی قیادت نے بھی برملائے اظہار کیا تھا کہ تمام تر شکوک و شبہات کے باوجود، تحفظات کے باوجود، ہم پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی دعوت پر ان مذاکرات میں شرکت کرے، لیکن اسرائیل بارہا یہ جو 10 نکاتی ایجنڈا تھے یا مطالبات تھے اس کی وائلیشن کرے۔ یہ بھی بتا دوں کہ جو مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں، اس میں امریکہ کے 15 نکات بہت پہلے آ چکے تھے، اس کے بعد ایران کے 10 نکات آ گئے تھے، اور پاکستان اور چائنا کی بھی 5 نکات ہے جو ان تمام چیزوں کو ڈسکس کر۔ پاکستان اور چائنا کے بھی 5 نکات ہیں۔ میں اس طرف بعد میں آتی ہوں، پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ امریکہ اور ایران کے وفود کے علاوہ بھی کوئی وفد پاکستان آیا ہے یا آنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اس مذاکراتی دور میں جو بڑا سٹیک ہولڈر تھے پاکستان کے ساتھ، وہ ترکی، مصر اور اس کے بعد چائنا کا بھی اچھا خاصا کردار ہے، اور وہ بھی سٹیک ہولڈرز میں سے ہے۔ لیکن چونکہ ترکی اور مصر کے وزیر خارجہ 29 مارچ کو کواد اجلاس میں وہ اسلام آباد آ چکے تھے، انہوں نے شرکت کی تھی، تو اس جو ابھی کے مذاکرات ہے ایران اور امریکہ کے، ان مذاکرات میں ترکی، چائنا یا مصر کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ اب تک پاکستان نہ پہنچ چکا ہے، نہ ایسی کوئی اطلاعات ہے۔ آل دو شاید وہ چاہ بھی رہے ہوں گے، لیکن چونکہ جب مذاکرات ہوتی ہے تو وہ ایک ثالثی ایک جو ملک ثالث ہوتا ہے انہی کی ثالثی میں ہوتا ہے، اور 2 جو فریق ہوتا ہے وہی بیٹھتے ہیں۔ تو اب تک جو باقی ممالک ہے، ترکی ہے، چائنا ہے یا مصر ہے، ان کے کوئی نمائندے جو ہے وہ پاکستان نہیں پہنچے۔ اور گزشتہ رات بھی جو ترکش وزیر خارجہ ہے حقان فیدان، ان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں انہوں نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا، مذاکرات کی حمایت کی، اور ترکی کا جو موقف سامنے آ چکا ہے وہ بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے اس کے حق میں ہے، پاکستان کے ثالثی کی حمایت کرتے ہیں، اس خطے میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ تو اب تک جو باقی مصر، ترکی یا چائنا ہے، ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ پاکستان نہیں باقی آیا۔ کوئی بھی نمائندہ ابھی پاکستان میں نہیں پہنچا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان، آپ ہمیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور کر رہے ہیں۔